نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ غیبت سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں، وہاں ایک برائی بہت تیزی کے ساتھ جو پھیل رہی ہے وہ غیبت کی برائی ہے۔ جب بھی دو آدمی آپس میں بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، چاہے وہ طبقہ عام مسلمانوں کا ہو، چاہے پڑھے لکھوں کا ہو، چاہے عوام کا ہو، چاہے خواص کا ہو، چاہے مرد کا ہو، چاہے عورتوں کا ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے جنگل بیابان میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، جب بھی اس طریقے سے دو آدمی یا چند آدمی آپس میں ملتے ہیں، چند ماں بہنیں آپس میں ملتی ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے ایک دوسرے کی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جو گناہ اپنی برائی اور قباحت کے اعتبار سے کتنا ہی خطرناک اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب آدمی اس کو بار بار کرتا ہے تو پھر اس کی جو قباحت ہے، اس کی جو برائی ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی ایک معمولی کام جس طرح کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی بہت آسانی کے ساتھ معمولی سمجھ کر لیتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے گناہوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں تم کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کتنی بڑی قباحت اس کی بیان فرمائی۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ مردار گوشت کھانے والا۔ دیکھو، جس جانور کو اللہ نے کھانا حلال کیا ہے، مثال کے طور پر بکری ہے، بکری کھانا اللہ نے حلال کیا ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں ہمیں پتا چلے کہ یہ آدمی حلال بکری کو مردار کھاتا ہے، حلال نہیں کرتا ہے، مردار کھاتا ہے، آپ یقین مانیے پورا معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا کہ یہ مردار کھاتا ہے، مری ہوئی کھاتا ہے۔ انتہائی ناپسند سمجھا جاتا ہے جب کسی سے کہا جائے کہ بھئی یہ مردار کھانا کھاتا ہے، مردار جانور کھاتا ہے، حلال کر کے ذبح کر کے نہیں کھاتا، تو پورا معاشرہ اس کو بے انتہا گھناؤنی نظر سے دیکھتا ہے کہ کتنا برا آدمی ہے، مردار کھاتا ہے۔ پھر آگے چل کر اگر معاشرے میں کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ مردار جانور کا گوشت نہیں کھاتا ہے، حلال جانور کو ذبح کیے بغیر مردار نہیں کھاتا ہے، بلکہ یہ تو اتنا کمینہ ہے کہ بجائے جانور کے انسان کا گوشت کھاتا ہے، آدم خور ہیں، انسان خور ہیں، کہ یہ آدمی انسان کا اور آدمی کا گوشت کھاتا ہے۔ معاشرہ اس کو بہت برا سمجھے گا کہ آدم خور ہے، آدمی کا گوشت کھاتا ہے، کتنا برا ہے۔
اور خاص کر کے ہم لوگ جن کو اللہ نے شریعت اسلام جیسا عظیم مذہب عطا فرمایا ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، وہاں پر کوئی آدمی ہمارے معاشرے میں پتا چلے کہ یہ انسان کو کھاتا ہے، اتنی گھناؤنی نظر سے اس کو دیکھا جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن کسی آدمی کا تعارف کیا جائے کہ آدمی انسان کا گوشت کھاتا ہے، لیکن انسان بھی کوئی اور نہیں، اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بری چیز ہے۔ انسان کا گوشت کھانا بے انتہا بری چیز ہے، اور انسان بھی کوئی پرایا نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، اپنا بھائی ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور اگر کوئی آ کر اطلاع دے کہ تم تو اس کی بات کر رہے ہو، بھائی فلاں آدمی تو ایسا ہے، وہ انسان کا گوشت کھاتا ہے، اور انسان میں بھی جو اس کا بھائی ہے اس کا گوشت کھاتا ہے، اور بھائی بھی وہ ہے جو بیچارہ مر چکا ہے، مردہ ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ یقین مانیے معاشرہ اس کو کتنی بری نظر سے دیکھے گا، کتنی حقارت کی نظر سے دیکھے گا، ایسا سمجھے گا کہ کتنا کمینہ ہے، کتنا برا ہے، کتنا خبیث آدمی ہے، کتنا بدذات آدمی ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہر ایک اس کو ناپسند کرتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اتنا سخت انداز قرآن کریم نے اس غیبت کے باب میں بیان کیا، اور ہمارا حال ہے جب بھی کوئی آدمی بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی کی غیبت چالو ہو جاتی ہے، دوست کی غیبت، دشمن کی غیبت، بڑے کی غیبت، چھوٹی کی غیبت، اہل علم کی غیبت، عوام کی غیبت، رشتہ دار کی غیبت، اور ہر ایک کی غیبت میں آدمی مبتلا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت انس وہ صحابی ہیں کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے متعین ہو گئے، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ آپ کو خوش کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آسمانوں کا سفر اللہ نے نصیب فرمایا۔ اس سفر معراج میں آپ کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جس قوم کے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن بڑے بڑے ہیں، اور اس ناخن سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرشتے نے بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے ہیں، اس غیبت کے کرنے کی وجہ سے اس عذاب میں یہ مبتلا ہے۔ روایت میں آتا ہے، سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن روایت ہے، معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ روایت میں ہے کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بڑھ کر ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور وجہ علماء نے اس کی یہ لکھی ہے، کسی آدمی سے زنا ہو گیا، تنہائی میں احساس ہوا، شرمندگی اور ندامت ہوئی، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، عاجزی انکساری کے ساتھ دل کے ساتھ اللہ سے معافی تلافی کی، آنسو بہائے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے اور غیبت کرنے کے بعد 10 مرتبہ صلاۃ التوبہ پڑھی
اور آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار بہا دی، توبہ کر کر کے تھک گئے، اللہ تعالیٰ اس غیبت کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غیبت کے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جس آدمی کی غیبت کی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ غیبت کا گناہ زناکاری کے گناہ سے سخت ہے، بدتر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے میدان محشر میں لوگوں کے اعمال نامے اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جنتی جنت کے لیے نکلے گا، جہنمی جہنم کے لیے نکلے گا۔ میدان محشر ہیں، جنت ہیں اور جہنم ہے۔ جہنم کے اوپر پل صراط ہے۔ اللہ نے جس کے مقدر میں جنت لکھی ہے، اسی پل صراط سے پار ہو کر جنت میں پہنچے گا۔ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پل صراط کو پار نہ کرے۔ اور جس کے مقدر میں جہنم ہے، جب وہ پل صراط پر پہنچے گا تو پل صراط سے جہنم اس کو کھینچ لے گی اور اپنے اندر ڈال دے گی۔ جنتی ہے تو بھی پل صراط سے گزرنا ضروری، جہنمی ہے تو بھی پل صراط سے گزرنا ضروری۔ گزرے گا تو جنت کے اندر داخل ہوگا، گزرے گا اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کو کھینچ کر اپنے اندر ڈال دے گی۔ روایت میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ جس آدمی نے کسی کی غیبت کی ہے، جب یہ غیبت کرنے والا یہ چاہے گا کہ میں پل صراط پر چلوں تاکہ آگے جا کر میں جنت میں پہنچ جاؤں، اس کو روک دیا جائے گا کہ جنتی کو جنت میں جانے کے لیے اور جن کے مقدر میں ہے جہنم، جہنم میں جانے کے لیے اجازت ہے کہ پل صراط پر چلے، لیکن غیبت کرنے والے کو پل صراط پر جانے سے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہ مانگے پل صراط پر تجھے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ سوچنے کا مقام ہے، کون آدمی ہے ایسے وقت میں وہ معافی مانگے اور کون آدمی ہے جو اس کو معاف بھی کر دے؟ وہاں تو حال یہ ہوگا کہ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا جس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، دونوں پلڑے برابر ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھی برابر ہے اور بدیوں کا پلڑا بھی برابر ہے۔ کہا جائے گا کہ جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، جاؤ ایک نیکی لے آؤ۔ وہ بھرم میں ہوگا، دنیا میں میری بڑی حیثیت تھی، میرے ماں باپ تھے، میری اولاد تھی، میرے بھائی بہن تھے، میرے رشتہ دار تھے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، میرے ساتھ کھانے پینے والے تھے، میرے ساتھ رات دن گپ شپ کرنے والے تھے، ایک نیکی تو ابھی لے کر آتا ہوں۔ محشر پھاند مارے گا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں جب یہ آدمی پل صراط پر جانا چاہے گا اس کو روک دیا جائے گا کہ جب تک جس کی غیبت کی ہے اس کی غیبت کو کرنے والے سے معافی نہ مانگے تجھے اس پل صراط پر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پل صراط پر نہیں چلے گا جنت میں داخل ہونے کا سوال نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ آدمی غیبت سے اپنے آپ کو بہت بچائے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کی تعریف یہ ہے، کسی آدمی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی برائی ہے، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تیرے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا، تیرے بھائی کا چرچا اور تیرے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ اگر وہ اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناپسند ہو۔ صحابی نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول نے تعریف فرمائی، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ۔ صحابی نے پوچھا ان قال فی رجل ما یقال،
اگر اس آدمی میں یہ برائی موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس برائی کا تو ذکر اس کی پیٹھ پیچھے کر رہا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کر رہا ہے، واقعتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، الزام ہے، جو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ شیطان جو ہمارا نفس دشمن ہے وہ بعض مرتبہ ہمیں کہلواتا ہے، میں غیبت نہیں کرتا ہوں، حقیقی بات کہتا ہوں۔ کبھی کہتا ہے یہ ایسی بات ہے میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، یہ غیبت نہیں ہے۔ چاہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ نے اس کو کہہ دی ہو، لیکن آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں بات کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور کتنی سخت بات ہے غیبت۔ ایک تابعی گزرے ہیں ربعی نامی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا دوستوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، میں اس مجلس میں بیٹھا، اچھی باتیں چل رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد مجلس کا رخ پھرا اور لوگ غیبت کرنے لگے۔ میں نے روکنا چاہا لیکن ساتھی نہ رکے، میں اٹھ کر چلا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں دین کی بات ہو رہی ہے یا عام دنیاوی بات ہو رہی ہے، غیبت نہیں ہو رہی ہے، ایسی مجلس میں اگر کسی ساتھی سے غیبت شروع ہو جائے تو ساتھیوں کو چاہیے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ روک دے، بات کو پلٹ دے کہ بھائی غیبت نہ کرو، فوراً پلٹ دے۔ اور اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جائے۔ دیکھو درمیان میں ایک بات عرض کروں، غیبت کرنے والا انتہائی درجے کا نادان ہے، انتہائی درجے کا بیوقوف ہے۔ کیوں؟ غیبت میں فائدہ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی، آپ نے میری غیبت کی، تو کل قیامت کے دن یہ بات ہوگی کہ غیبت کرنے والے سے اس کی نیکیاں لے کر جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو دی جائے گی، اور اگر اس غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو گئی تو جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے برائی، اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ کون سی عقل مندی ہوئی، کون سی دانائی ہوئی؟ ہم نے کسی کی غیبت کر کے، چاہے وہ غیبت ہمارے دشمن کی ہو، چاہے وہ غیبت ہمارے دوست کی ہو، چاہے وہ غیبت ہمارے بھائی کی ہو، چاہے وہ غیبت ہمارے عام مسلمانوں کی ہو، جس کی غیبت کی ہے ہم نے اس کے گناہ کو اپنے کھاتے میں لیا ہے اور اپنی نیکی کو اس کے کھاتے میں ڈالا ہے۔ اسی لیے سلف میں بعد ایسے بزرگ گزرے ہیں، ان سے بتایا گیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، گھر آئے، گھر آنے کے بعد بڑا خانچہ لیا، خانچے میں قسم قسم کے کھانے رکھے اور کھانا رکھنے کے بعد کہا کہ اس آدمی کے گھر ہدیہ بھیج دو۔ 2-4 دن ہوئے، غیبت کرنے والا غیبت سے رک گیا۔ جب رک گیا تو حضرت نے جو اچھا ہدیہ حضرت بھیجتے رہے، آج بھیجا، کل بھیجا، پرسوں بھیجا، بھیجتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے غیبت بند کر دی۔ تو حضرت نے آ کر اطلاع دی لوگوں نے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، اب نہیں کر رہا ہے۔ حضرت نے ہدیہ بھیجنا بند کر دیا۔ تعجب ہوا لوگوں کو، حضرت یہ کیا بات ہے کہ جب آپ کی غیبت کر رہا تھا آپ ہدیہ بھیج رہے تھے، اور جب غیبت بند کر دی تو آپ نے ہدیہ بند کر دیا۔ کہا کہ وہ مجھ پر احسان کر رہا تھا تو میں نے اس پر احسان کیا، اور اس نے احسان کرنا بند کر دیا تو میں نے بھی احسان کرنا بند کر دیا۔ کہا کیا احسان؟
کہا کہ اس کا احسان یہ تھا کہ وہ میری غیبت کر کے میرے گناہوں کو اپنے کھاتے میں لے رہا تھا اور اپنی نیکیاں مجھے دے رہا تھا. دنیا میں اس سے بڑا محسن کون ہوگا کہ میری برائیاں اب خود لے لے اور مجھے اپنی بھلائی دے دے. وہ مجھ پر یہ احسان کرتا رہا، اس لیے میں اس کو ہدیہ دیتا رہا. لیکن جب میں نے سنا کہ اس نے غیبت کرنی بند کر دی تو اس نے احسان کرنا بند کر دیا. اس نے احسان کرنا بند کر دیا تو میں نے بھی احسان کرنا بند کر دیا. تو میرے بھائی، اس مجلس میں ہم سب ارادہ کریں، ہم سب گنہگار ہیں، سب اس بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کم اور کوئی زیادہ. ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج سے اہتمام کے ساتھ مرتے دم تک کبھی بھی غیبت نہیں کریں گے. اور اگر غیبت ہوئی تو فوراً معافی تلافی کر لیں گے کہ بھائی تیری غیبت ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے. یہ بہت بڑا علاج ہے غیبت سے بچنے کے لیے. اگر ہم سے کسی کی غیبت ہو گئی تو جا کر کہو کہ مجھ سے تیری غیبت ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں. ایک مرتبہ 2 مرتبہ ایسا کیا، پھر انشاءاللہ اس گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. تو میں واقعہ سنا رہا تھا ربیع تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا. ربیع تابعی فرماتے ہیں کہ میرا گزر ہوا، دوستوں کی مجلس میں بیٹھا، دوست لوگ باتیں کرتے ہوئے غیبت کرنے لگے. میں نے ان کو روکنا چاہا لیکن وہ نہ روکے، میں اٹھ کر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب اس مجلس میں غیبت ختم ہو گئی ہوگی، اب اس مجلس میں عام باتیں چل رہی ہوگی. لہذا میں دوبارہ آیا اور آنے کے بعد میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ مجلس میں غیبت ہو رہی ہے. اب پہلی مرتبہ غیبت سنی تھی، دوسری مرتبہ سنی تو دیکھو گناہ بار بار ہوتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے، دل میں سیاہی آتی ہے. کہا کہ میں غیبت کرنے سے تو بچا رہا لیکن سنتا رہا، یہاں تک کہ مجلس اور زیادہ گرم ہوئی تو 2-4 جملے غیبت کے طور پر میری زبان سے بھی نکل گئے. مجلس ختم ہو گئی، رات کا وقت ہوا، میں گھر آیا، سونے کا وقت ہوا، میں سویا. سونے کے بعد میں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بالکل سیاہ آدمی ہے، حبشی آدمی ہے، اور اس کے ہاتھ میں خنچا ہے اور اس خانچے میں کوئی جانور کا گوشت ہے. وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ قصہ آئندہ کر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے اور خاص طور پر غیبت کے مہلک گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.